اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اتنے بھی کرسچن ہے نا, چاہے وہ کرسچینٹی کو نہیں مانتے ہوں, لیکن وہ میجورٹی ان میں چرچ چلی جاتی ہے کہ یار باپ دادا سے ایک چیز چلی آ رہی ہے کہ 25 دسمبر کو تو چرچ میں چلے جاؤ نا. تو ایسے ہی مسلمان کہتا ہے بھائی کوئی بھی نماز نہ پڑھو, جمعے کو تو تھوڑا نہا دھو لیا کرو, اس بہانے آدمی تھوڑا سا نہا دھو لیتا ہے, کیا خیال ہے, ٹوپی پہن لیا کرو, تھوڑا مسلمان لگتا ہے دیکھنے میں, سمجھ میں آ رہی ہے, اور ختنے بھی کرا لیتے ہیں. اور یار مر گئے تو جنازہ پڑھوا لو, ہر ایک قوم کا مرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, ہم تھوڑا چونکہ مسلم ٹائپ کے اور ذرا پروٹوکول کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے جنازہ ونازہ, اگر بالفرض بخشش ہونی ہوئی تو ہو جائے گی, نہیں ہوئی تو کیڑے ویڑے کھا کے کیا کر دیں گے بھائی. اس کا بھی امکان ہے نا, ایسا نہ ہو کہ واقعی سچی مچی کا قبر کا عذاب ہی نکلے, تو تھوڑا سا سیف سائڈ بھی رکھی ہوئی ہے مسلمان نے. تھوڑا سا کیا رکھا ہوا ہے یار, ایک تھوڑا سا اپنے لیے رکھو تھوڑا بہت, تبھی مسجد میں آ کے کبھی چندے کے باکس میں تھوڑے سے پیسے ڈال دیتے ہیں. یار بالفرض اگر یہ سب سچ نکلا تو میں تو چوڑے میں آ جاؤں گا, یہی ہوتا ہے نا. تو یار تھوڑا بہت تو یار ایک کنواں کھدوا دو, یار ایک پنکھا لگا دو ابا کے نام کا, شاید ابا ٹینشن میں ہو وہاں پہ, تو ہو سکتا ہے پنکھا لگانے سے شاید کچھ ہو جائے, نہیں تو کیڑے نے کھا کے ختم کر دیا تو گریبی. یہ کانسیپٹ مسلمان کا اس وقت بولو نا چل رہا ہے. یہ وہ تصور نہیں ہے جس کی بیس پر آپ اپنی لائف کو بالکل تبدیل کر لو. اس میں آپ ٹرائل بیسس پہ تھوڑا تھوڑا اسلام کو فالو کرو گے کہ بالفرض اگر جنت جہنم سچی مچی میں نکل آئی تو کچھ بخشش کے تھوڑے بہت چانسز ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن جب یہ تردد اور شک ہوگا تو انسان بڑی قربانی نہیں دے سکتا, وہ کلچر سے نہیں ٹکر لے سکتا, وہ جان نہیں دے سکتا, وہ کلچر کے مخالف, وہ خاندان کی مخالفت بولو نہیں کر سکتا. وہ بلال حبشی کی طرح ایسا نہیں کر سکتا کہ پوری قوم کو چھوڑ دے, غلام ہو اور ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے جا رہے ہوں اور وہاں بھی احد احد کا وہ نعرہ لگا رہے ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے مسلم بن جاؤ یا پورے ادھر کو ہو جاؤ. آپ اگر آخرت نہیں ہے تو یہ ٹوپی پہننے کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے, جمعے کی نماز پڑھنے کے تکلف کی بھی ضرورت بولو نا نہیں ہے. عید منا لیا کرو, خوشی ہوتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے آنے کی ضرورت, ویسے بھی عید کی نماز آتی بھی نہیں لوگوں کو, ایک دوسرے کو دیکھ کے یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی دفعہ کرنا ہے. میں تو عید کی نماز جب پڑھاتا ہوں لوگ مجھے کہتے ہیں طریقہ بتاؤ, میں کہتا ہوں اتنا ٹائم طریقے میں لگے گا, اتنا ٹائم عید کی نماز میں نہیں لگتا سمجھانے میں. تو میں کہتا ہوں بھائی جو ساتھ والا کر رہا ہے وہ کر لے ہو جائے گی. جیسے جیسے میں کروں پیچھے والے لوگ وہی کریں اور ان کے سائڈ والے انہی کو دیکھ کے کریں. جب 6-7 دفعہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھنا آ جائے گی. تو بھائی اسلام یہ نہیں ہے, ایسے بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے کہا تمتعوا, اڑا لو مزے, کھا لو خربوزے جس کی آج آدھا گھنٹہ ہم نے مثال دی ہے, کھا لو آم ناشپاتی. دیکھو یوٹیوب بھرا ہوا ہے میڈیکل سائنس کے ٹوٹکوں سے, انار کے یہ فائدے, اور جناب کولیسٹرول کم کرنا ہے تو یہ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ. کوئی اس پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں بھائی. کوئی بھی چینل میڈیکل سائنس کا پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, ملینز سبسکرائبر ہوں گے, ملینز اس کے لسنر ہوں گے. کوئی بھی منجن بیچ رہا ہوں نا بیٹھ کے, اللہ کی بات سننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہیں. تو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اپنی بات کی ہے, خربوزوں کی نہیں ہے, گندم کی نہیں ہے, بزنس کی نہیں ہے. یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اللہ کی نظر میں اگر اس ترقی جو آج جس کو ترقی کہا جاتا ہے, ایک ترقی تو وہ جس کا اسلام قائل ہے, اس کے ہم بھی قائل ہیں. ایک ترقی جو صرف مادی ترقی ہے جس میں خدا کو نکال دو آپ بیچ سے, یہ ترقی فرعون کے پاس زیادہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس بالکل بھی نہیں تھی. فرعون, بس یہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو تانے دیتا تھا, ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, اے لوگو میرے پاس مصر کی حکومت, ھذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں میرے باغات میں سے بہتی ہیں, میرا باغ دیکھو, میرا محل دیکھو, میری ترقی, میری پاور. جو آج یورپ اور امریکہ میں یہی تو ہے نا,
کچھ میرے پاس ہے. ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے موسیٰ کے ہاتھ میں؟ یہ غریب کیوں ہے؟ یہ غلام قوم میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. مہین کا مطلب عزت بھی وہ نہیں ہے جو میری عزت ہے. رسپیکٹ بھی لوگ کس کی کرتے ہیں؟ موسیٰ گلی سے گزرے گا, شاید کوئی دو چار لوگ سلام کر لیں, میں جب گلی سے گزرتا ہوں جھک جھک کے لوگ سلام کرتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں میرے سامنے. تو بتاؤ فرعون دھوکے میں تھا کہ نہیں تھا؟ موسیٰ کہہ رہے تھے میں تجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا, تجھے جس خدا نے پیدا کیا ہے نا اس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. میرے سے تیرا پڈا نہیں ہے. تیرا پڈا کس سے ہو رہا ہے؟ تو لڑ اس خدا سے رہا ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. میرے ذمے بات پہنچا دینا, منوانا میرے ذمے نہیں ہے. میں تو بات پہنچا دوں گا باقی. اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا مدد کیسے کرے گا. اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے رہے کہ بس پیغام دیتے رہو, تو موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ پیغام دوں گا رزلٹ کیا نکلے گا, کیسے نکلے گا؟ اللہ نے کہا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ میرا مسئلہ ہے. تبھی تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے اور تیرے آنے کے بعد مصیبت کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی ہے, کم نہیں ہو رہی. تو کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا تیرے آنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ تھوڑی کہا کہ ایکچولی ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ فرعون جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کا روب ہے, طاقت ہے, دبدبہ ہے, لیکن میری ریسرچ ہے, ایک تحقیق ہے میری ریسرچ ہے. میں نے ماہرین کو بلایا ہے, ماہرین معیشت بھی آئے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھی معاشی بحران آنے والا ہے مصر میں, اور محکمہ موسمیات والے کہہ رہے ہیں, جو بھی سائنسدان تھے انہوں نے کہا بارشیں بند ہونے والی ہے, یہ ہونے والا ہے, پھر یوں ہوگا کہ ہم مصر سے نکلیں گے, پھر فرعون ہمارے پیچھے آئے گا, پھر راستہ بند ہوگا, پھر ہم دریا پار کریں گے تو دریا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گا, فرعون وہاں غرق ہو جائے گا. موسیٰ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا, ان کو یہ تھا کہ یا قوم استعینوا باللہ, اے میری قوم جس خدا نے ہمیں اس کام پہ لگایا ہے مدد اسی سے طلب کرو. کیسے کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جو خدا ماں کی چھاتیوں میں بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پیدا کر دیتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وہ جب تمہیں نجات دینا چاہے گا کیسے دے گا وہ بتا دے, پھر یہ غیب تھوڑی رہا. آج جو آدمی گناہ کرتا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. او بھائی اگر نقصان نظر آنا شروع ہو جائے پھر تو گورے بھی چھوڑ دیں, پھر تو ہندو بھی گرل فرینڈ بنانا چھوڑ دیں. نقصان خدا جب دکھائے گا تو آزمائش کا ٹائم ختم ہو جائے گا. یہ تو جب تک مہلت دی جا رہی ہے جب تک نظر نہیں آ رہا. جب فرعون کو جب تک نظر نہیں آیا بڑی مہلت دی اللہ نے, آخر ٹائم تک مہلت دی, دریا کے پاس بنی اسرائیل کو لا کے روک لیا, پھر فرعون کو مہلت دی, اب بھی مہلت ہے. فرعون طاقت کے نشے میں, اس نے کہا آگے دریا ہے پیچھے میں ہوں, اب تو ان سب کو پکڑ کے ماریں گے ہم, ایسی طاقت کے نشے میں. پھر کیا ہوا, کتنے عرصہ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے نا, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں ہے. وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ رہا تھا. یار ریالٹی تو یہی ہے کہ پاور میرے پاس ہے, حکومت میرے پاس ہے, پیسہ میرے پاس ہے, فوج میری مضبوط, اور یہ لوگ تو ڈر کے اب بھاگ رہے ہیں. یہ تو بھاگنے والی قوم کبھی بھی لڑ نہیں سکتی, نہ ان کے پاس اسلحہ ہے, اور بھاگ کے آگے دریا ہے, تو دریا میں یا تو مریں گے یا ہم گرفتار کریں گے. اب تو فتح ہی فتح ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی تیرا پھڈا موسیٰ سے نہیں ہے, تیرا پھڈا کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو یہ جو ظاہر پرست دنیا پرست لوگ ہیں نا, یہ زمینی نقشوں کو دیکھ کے دھوکے میں آتے ہیں, اور عقل مند انسان نقشے بنانے والے کو دیکھتا ہے کہ بنانے والا کون ہے, خدا ہے, وہ ان نقشوں کا محتاج نہیں ہے. پھر کیا ہوا ہے آگے, جب دریا حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو کتنا بڑا معجزہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرعون نے. اس وقت اس کو عقل آ جانی چاہیے تھی. بھائی یہ زمین کبھی ایسے دریا ہم نے پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا, یہ تو کچھ خدا کی طاقت ان کے ساتھ ہے. لیکن آپ جب عقل خواہش میں پڑتی ہے نا, انسان کی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے, تو خدائی کمالات, خدائی طاقتیں سب ایک طرف رہ جاتی ہیں, پھر نہیں سمجھ میں آتا انسان کے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے, اس بے وقوف کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ تیرے سامنے کھلا ہے, حالانکہ آج تک دریا کبھی ایسے دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوا. یہ ان کے ساتھ ہے, یہ تیرے ساتھ کیسے ہوگا؟ اور گھوڑے ڈال دیے. اللہ نے آخری مہلت دی اس کو کہ اب بھی سدھر جا. لیکن سدھرنے کا مطلب پتہ ہے کیا تھا؟ کہ آج سے موسیٰ بڑے ہیں, میں کیا ہوں, چھوٹا ہوں, اس لیے نہیں سدھر رہا تھا.
ورنہ فرعون کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. فرعون کہتا ٹھیک ہے موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہے, میں مانتا ہوں اللہ کو, حکومت میری رہے گی, ریاست کس کی رہے گی, میری رہے گی, اور بنی اسرائیل غلام بن کے رہیں گے, اور پھر بھی میرا ہی لا چلے گا. فرعون کو پتا تھا کہ بھائی میں نے اگر مان لیا نا موسیٰ پیغمبر ہیں تو پھر قوم کہے گی جب یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ جو بات کہے گا وہ صحیح ہوگی, تیری پالیسیاں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ کی غلط نہیں ہو سکتی, تو پھر ان کا سکہ چلے گا. یہ پرابلم تھی فرعون کو, ورنہ ماننے میں کیا جا رہا تھا بھائی, وہ بھی کہتا تھا او مائی گاڈ. کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو کہنے میں, اور ہو سکتا ہے کہہ دیا اس نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کو پتا تھا ماننے کا مطلب وہ نہیں ہے جو 15ویں صدی کے مسلمان مانتے ہیں. ماننے کا مطلب پھر یہ بڑے میں چھوٹا, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ہمارے لبرل طبقے کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہے, یہ کورٹ کو مانتے ہیں, وکلا کو مانتے ہیں, ریاست کو مانتے ہیں, اسلام کو کیوں نہیں مانتے. اسلام کو مانیں گے تو مولوی کو ماننا پڑے گا ان کو, پھر مولوی سے فتویٰ لینا پڑے گا, اس سے جان چھڑاتے ہیں. یار یہ میٹرک پاس ہوتے نہیں ہیں اور پی ایچ ڈی کو یہ بتائیں گے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اب کتنے لوگ عدالت سے طلاق کا کورٹ سے خلا لے کر آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ خلا نہیں ہے, خدا نے قرآن میں طلاق کا حق مرد کو دیا ہے, عورت کو نہیں دیا, کورٹ کو نہیں, سوائے چند کنڈیشن کے. نارملی کورٹ سے خلا نہیں ہوتا. عدالت جج اپنی بیوی کو ڈیورس دے سکتا ہے, ریاست کسی انسان کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتی. یہ ریاست کا حق نہیں ہے, انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ جس کی بیوی ہے طلاق وہی دے سکتا ہے اس کو. تو یہ جو لبرل وکلائیں کہتے ہیں یار یہ مولوی کب سے آنے لگے ہیں عدالتوں میں, آپ فتویٰ دو نا کورٹ کے خلاف. بعض علماء نے فتویٰ دیا, وہ کورٹ نے ان کو جیل بھیج دیا. دارالعلوم کرنگی کے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کورٹ کا خلا کالعدم ہے, تو کورٹ نے توہین کورٹ کے کیس میں کیا کر دیا, ان کو جیل کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. یہ تو اب چونکہ اتنے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں, یا میں نے اتنی دفعہ بول دیا ہے کہ وہ کس کس کو جیل بھیجیں گے, لیکن ہم عوام سے کہتے ہیں, اور میں تو کہتا ہوں یار بھیجو ایک دفعہ مجھے بھی جیل. میں جب جیل جاؤں گا پبلک پوچھے گی مفتی طارق مسعود مارکیٹ سے شارٹ چل رہے ہیں, کہاں ہیں بھائی, جیل گئے ہیں, کیوں گئے ہیں, انہوں نے کہہ دیا تھا یہ عدالت کا خلا کالعدم ہے. تو بات اٹھے گی تو نا, پھیلے گی تو دنیا میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. وہ پھیل ہی جائے اس بہانے, ہو سکتا ہے اخباروں کی زینت بن جائے کہ یار یہ فتویٰ, تو لوگ بولیں گے یہ ہوا یہ واقعی کیا کالعدم ہے. تو اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ خاموش ہے. تو آپ سمجھیں جلدی سے, بس بات کو میں واقعی سچی مچی میں سمیٹ رہا ہوں. تو یہ جو نہیں مانتے اسلام کو مانا, تو مولوی کو بھی کیا کرے گا بیچ میں لانا. اب مولوی میں بہت ساری قسموں کے آڑے ترچے مولوی بھی ہیں, نالائق بھی ہیں, حق پرست بھی ہیں, جیسے ڈاکٹروں میں ہوتے ہیں, حکیموں میں, ہر طرح کے ہوتے ہیں, تو مولویوں میں بھی. تو ان کو صحیح والے نظر نہیں آتے, 2 نمبر ان کو نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں وہ مولانا یہ کر رہا ہے, وہ بھائی دنیا میں صرف یہی تو نہیں ہے نا. آپ جاؤ, بڑے بڑے مدرسے ہیں, بڑے بڑے اسکالرز ہیں, آپ ان کے پاس جاؤ. تو خیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا, جیسے فرعون کو توہین محسوس ہو رہی تھی کہ میری قوم کا ایک آدمی جو میرے محل میں پلا بڑا, آج وہ مجھے کیسے نصیحت کر رہا ہے. میں نے اگر مان لیا تو میں چھوٹا یہ بڑا, تو میں نہیں مانتا کیونکہ میں قانون میرا ہی چلے گا, سکہ میرا ہی چلے گا. تو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ نہیں, اس کو پتہ ہے کیا علاج تھا فرعون کے پاس. ایک چیز سوچتا نا تو عقل آ جاتی, وہ سوچ نہیں رہا تھا. وہ یہ دیکھ رہا تھا میری حکومت, میرا پیسہ میں کیسے چھوڑ دوں. آج جو بینک میں جو سودی بینک میں جاب کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں کیسے چھوڑ دوں اتنا پیسہ. جو شراب پی رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں اتنے مزے. جو انٹرنیٹ پہ فحش فلمیں دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے. یہی ہوتا ہے نا, جو زنا کر رہا ہے یار کیسے چھوڑ دوں فری پھوکٹ کے ایسے مزے. جس نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی یار کیسے چھوڑ دوں ایسے مزے میں. بہن سے بات کرو وہ مزہ ہی نہیں ہے, ماں سے بات کرو مزہ ہی نہیں ہے, لڑکی کا فون آ جائے ایک دم جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں بات چیت میں, تو مزہ ہی نہیں ہے نا سارا مسئلہ. تو فرعون بھی تو یہ سوچ رہا تھا یار میرے سارے مزے خراب ہو جائیں گے, سر پہ میرے ٹوپی آ جائے گی, مسجد میں صف میں کھڑا ہوں گا, فرعون نماز پڑھ رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اس کو, ہے بھائی یہی ہوگا نا. کیا خیال ہے بھائی, موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے چل بھائی حج پہ چل, فرعون حج پہ جا رہا ہے احرام باندھ کے, فرعون کے سارے مزے کیا ہو گئے, بولو خراب ہو گئے. ایک چیز فرعون اس وقت سوچ لیتا نا, وہ یہ سوچ لیتا کہ یہ مزے تو ویسے ہی ختم ہو جانے بھائی, تھوڑے دنوں میں, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہیں. کیا خیال ہے, 10 سال رہیں گے, 20 سال رہیں گے, 30 سال رہیں گے, اگر ابھی نہیں مرا, اس دریا میں نہیں ہلاک ہوا, اللہ نے ابھی بھی مہلت دے دی, تو کب تک. ہم سے پہلے بڑے بڑے فنٹر آئے ہیں, وہ دنیا سے چلے گئے. مجھے بتاؤ جو فوج فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, کب تک دیکھے گا میرے بھائی.
ایک دن چھوڑنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کے اندر جذبات ہی ختم ہو جائیں گے, پتھر بن جاؤ گے بڑھاپے میں. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے نا مرد میں, وہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے مردانہ جذبات ہوتے ہیں, وہ ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ٹیسٹوسٹیرون جو لیول ہے وہ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, نیچے. وہ جذبات کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کم. تبھی نوجوان لوگ, جب میں 4 شادی کی بات کرتا ہوں, نوجوان بڑے جوش میں آتے ہیں, بوڑھے کہتے ہیں کاش 20 سال پہلے ہم آپ کا بیان سن لیتے, کاش آپ اس وقت کہاں تھے. ایسے کئی بزرگ ہیں جو میرے پاس ہے, کہہ رہے ہیں یار 20 سال پہلے, یار کم از کم 15 سال ہی پہلے مل جاتے آپ. تو پھر میں ان کو شعر سناتا ہوں, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو وہ یہی کہتے ہیں. اور میں ان بزرگوں سے کہتا ہوں اچھا ہوا آپ نے نہیں کی, کیونکہ دوسری شادی پہ بیان سننے میں جتنا مزہ ہے نا, کرنے میں اس سے ڈبل ٹینشن ہے. یہ سننے کی بڑی مزے کی چیز ہے, بڑا انجوائے کرتے ہیں. 4 شادیاں, 4 بیویاں اور بچے, اور ایک بیگم کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے, اس کی شکل بہت اچھی ہے, اس کا خاندان بہت اچھا ہے, اور یہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہاں لانڈھی سے آئے میرے پاس, انجینئر تھے, وہ کہنے لگے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ کہتے ہیں اصل میں میری ایک وائف ایسی ہے جو گھر کے کام کاج کرتی ہے, تو کھانا وانا نہیں بنانا آتا, تو میں دوسری وائف لا کے رکھوں گا, کام یہ کرے گی, جھاڑو پوچھا, کھانا وہ بنا دے گی. میں نے کہا مریخ سے تو نہیں آئے میرے بھائی آپ کا, اسی زمین پہ رہتے ہو آپ, لوکیشن ذرا بتاؤ آپ کہاں ہو. کہہ رہے ہیں لانڈھی. میں نے کہا ہو سکتا ہے چاند پہ بھی کوئی لانڈھی وانڈھی ہو. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ جب لیٹو گے تکلیف ہوگی تو ایک آپ کے پاؤں دبائے گی اور ایک آپ کے سر دبائے گی, یہی ہے نا. اب ظاہر ہے جو سر دبا رہی ہوتی ہے اس کے ہاتھ پاؤں تک نہیں پہنچتے, تو 2 بیویاں ہوں گی. میں نے کہا پھر تیسری بھی کر لو, وہ آپ کا یہ والا کندھا دبائے گی, چوتھی یہ والا کندھا دبائے گی. میں نے کہا بھائی تو کس دنیا میں رہ رہا ہے؟ میں نے کہا جب تو دوسری کرے گا نا, جو کام کر رہی ہے نا وہ کام کرنا چھوڑ دے گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کام کرنا, بولے گے اب تیرے کو ایک اور چاہیے تو میں کیوں کروں کام. اور میں نے کہا آپ کام بھی کرو گے اور اس کے علاوہ ایک اور کام, دونوں میں ساری زندگی سلو کراتے رہو گے بیٹھ کے. اور میں نے کہا جب دونوں کو آپ ایک ساتھ رکھو گے تو یہ جو عام ہیلمٹ ہے نا, جو لوکل ہیلمٹ, یہ نہیں چلے گا. امپورٹڈ ہیلمٹ جو باقاعدہ میرے کو جاننے والے ہیں ڈیفینس میں, ان کا ہیلمٹ کا بزنس ہے, میں نے بائک کے لیے ان سے ہیلمٹ لیا ہے. کہنے کو تو بائک کے لیے لیا, باقی آپ سمجھدار ہیں. تو وہ ہیلمٹ بہت مضبوط ہیلمٹ ہوتا ہے. میں نے کہا جب دونوں ایک ساتھ رہیں گی تو آپ وہ ہیلمٹ پہن کے گھر جاؤ گے. تو کہنے لگا یار آپ تو منفی باتیں کر رہے ہیں, آپ تو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی میری پوری بیان سنا کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 شادیاں 4 شادیاں معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن یہ جہاد ہے, تو جہاد سمجھ کے کرو, انجوائے کرنے کے لیے کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اور دونوں کو ایک ساتھ رکھو گے تو خود کہاں رہو گے. دونوں کو ایک ساتھ رکھنے کا تو میں قائل ہی نہیں ہوں. الگ الگ رکھو, اتنا دور رکھو کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ, ورنہ اس کو پتا ہو گیا نا اس گھر میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ٹائم نوٹ کرے گی اسٹاپ واچ لگا کے, ادھر 6 گھنٹے 3 منٹ 25 سیکنڈ ٹھہرا تھا اور میرے پاس 6 گھنٹے 3 منٹ 24 سیکنڈ میں کیوں اٹھائیے. وہ ایسے کیلکولیٹ کرے گی, اس کو پتہ ہی نہ بندہ ہے کہاں پہ. تو میں ڈرا نہیں رہا, میرا مقصد ہے کہ بھائی جہاد کی نیت سے کرو یار. یہ معاشرے کی کیا ہے, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, تو ان کو کیسے, جب زیادہ شادیاں نہیں کرو گے تو ان کو کیا کریں, کوئی حل ہی نہیں ہے نا. گورے کے پاس تو حل ہے کہ زنا کو عام کر دو. انہوں نے یہی کیا جب ان کے ہاں دوسری جنگ عظیم میں مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, عورتیں بے تحاشا ہو گئی تھیں. ایک رپورٹ کے مطابق 80% مرد, یعنی مردوں میں عورتوں کی نسبت 80% ریشو موت کا زیادہ تھا. پوری دنیا میں لڑائی ہوئی تو مرد کتنے ہلاک ہوئے, عورتیں تھوڑی لڑ رہی تھیں میدان میں آ کے. تو ان کے ہاں جب یورپ میں مرد مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا اسلام کی طرف آ جاتے. ایک مرد کو اجازت دے دو یار زیادہ کر لے, وہ اسلام سے تو بوجھ تھا کہ نہیں یار, تو پھر وہی مولوی آ جائے گا بیچ میں, اسلام آ جائے گا. آج تک جس مذہب کی مخالفت کرتے رہے اس کو ماننا پڑے گا. ان کے مفکرین نے لکھا ہے کہ آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا. میرے پہ جو کتاب ہے نا خطرناک 4 شادیوں والی, اس میں نے ان کے حوالے دیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آج سے 100 سال کے بعد ہمیں اسلام والا 4 شادیوں والا نظریہ لینا پڑے گا, اس کے بغیر ہم اپنے خاندانی نظام کو نہیں بچا سکتے, بیڑا غرق ہو جائے گا.
اس مفکر بیچارے گورے کو یہ نہیں پتا تھا کہ 100 سال کے بعد خاندانی نظام اتنا تباہ ہو جائے گا, تم 4 کو رو رہے ہو, ایک کا رواج بھی ختم ہو جائے گا. وہ رو رہا تھا 4 کا, وہ ایک, وہ تو یہ ہو گیا ہے وہاں پہ. تو اب ہم کہتے ہیں یار یہ جو اتنے مرد جو نکاح کے قابل مرد ہیں وہ شارٹ ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, عورتیں بہت ہیں, تو کیسے ہوگی شادی ان کی؟ تو مجبوراً ایک آدمی کو 2-3 کرنی پڑیں گی, اور جہاد کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا ایک سر دبائے گی تو ایک پاؤں دبائے گی. پھر آپ نے یہ کہ جب وہ کوئی گلا دبائے گی تو میں کیسے بچوں گا, اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ نے دوست کو بتایا یار گلا دبا کے دیکھ کتنی پاور میں مرتا ہوں اور کتنے میں سانس گھٹتا ہے. ثواب کی گارنٹی ہے, حالات کی گارنٹی نہیں ہے. ثواب کی اور اللہ کی مدد کی, ان دونوں چیزوں کی گارنٹی. اگر آپ جہاد کی نیت سے یہ کام کرو گے, دونوں کے, تینوں کے, چاروں کے حقوق پورے کرو گے, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد, کیونکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو نا یہ کام, تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی آپ کے ساتھ. اللہ آپ میں برداشت بھی پیدا کرے گا, اور پھر اس کی برکتیں پوری طور پر دنیاوی اخروی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ نے زنا میں نحوست رکھی ہے, نکاح میں اللہ نے برکت رکھی ہے. یہ جو بیویوں کے جھگڑے اور سوکنوں کے جھگڑے ہیں یہ پیغمبروں کے گھروں میں بھی ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہاجرہ اور سارہ, یہ کتنی نیک عورتیں تھیں, ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلس ہوئی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت عائشہ کی سوکن, حضرت عائشہ کی باری ہے, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اپنے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ بھی تھیں, اس وقت پردے کے حکام نہیں آئے تھے, امی عائشہ بھی موجود تھیں. حضرت زینب نے جیسے ہی حلوہ بنا کے بھیجا ہے, امی عائشہ کو اتنا غصہ آیا کہ باری میری ہے, اس میں سوکن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی آپ حلوہ کھلانا تھا اپنی باری میں کھلا دیتی. امی عائشہ نے نبی کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے پٹخ کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. اب ڈر گئے, آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے ڈر گئے. ایسا سناٹا ہو گیا ہے نا, برتن ٹوٹے اس پہ آپ ڈر گئے, اور آپ کے گھر میں نہیں ٹوٹے, واقعہ سنا ہے برتن ٹوٹنے کا, اس پہ اتنا ڈر گئے یار. جب وہ برتن سر پہ لگے گا پھر کیا حالت ہوگی. تو یہ سب چیزیں سامنے رکھیں. تو نبی کا ری ایکشن کیا ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو, ہماری بیوی ہمارے سامنے برتن زمین پہ توڑے, ہم اپنے دوست کو یہ واقعہ سنا رہے ہو, میری بیگم نے میرے سامنے چائے کا کپ زمین پہ اٹھا کے توڑا, دوست بولے تو نے کیا کیا؟ میں رکھ کے چماٹ لگایا میں نے. یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی؟ یہی ہوگا نا. اب میں ڈرتا ورتا, میں نے رکھ کے چماٹ لگایا. تو میرے سالے کا فون آیا, وہ تو نے میری بہن کو تھپڑ کیوں مارا؟ شادی سے پہلے تو بڑے آؤ بھگت کرتا تھا, گھروں کے چکر لگاتا تھا, تھپڑ کیوں مارا؟ تو کہے گا تیرے کو کیا تکلیف ہے بے, ہے میری بیوی ہے, میں تھپڑ ماروں سر پھوڑوں, تجھے کیا ہے سالہ کہیں کا؟ یہی بولو گے نا. ہمت ہے, آ جا لڑ لے, آ جا. یہ سیٹ اپ چلے گا نا. تو اگر یہ سیٹ اپ کرنا ہے تو بھائی آپ کو تو ایک کی اجازت نہیں ہے, 2-4 تو بہت آگے کی چیز ہے. تو رکھ کے لگایا, پھر رکھ کے میں نے یہ کیا, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں تیری بھابھی سے ڈرتا تھوڑی ہوں. تو ہمارے نبی نے کیا کیا ہے؟ صحابہ کے سامنے یہ عمل ہوا ہے, گھر کے بند کمرے میں بھی نہیں. جب آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے اگر یہ عمل کرے پھر تو آپ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل میں میرے ساتھ ہو یہ رہا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک آدمی گیا نا, تو دیکھا کہ گورنمنٹ کے 2 ملازم کام کر رہے ہیں, ایک گڑھا کھود رہا ہے, دوسرا اس میں مٹی بھر کے بند کر رہے ہیں. اس کو عجیب سا لگا, یار یہ گڑھا کھودتا کیوں اگر دوسرے نے مٹی بند. اس نے پوچھا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہم 3 آدمیوں کے ذمے حکومت نے درخت لگاؤ مہم لگائی ہے, درخت لگاؤ مہم چلائی ہے, تو ہم 3 بندوں کو ٹھیکہ دیا ہے. ایک کا کام ہے گڑھا کھودنا, دوسرے کا کام ہے اس میں درخت لگانا, تیسرے کا کام ہے مٹی بھرنا. تو اس نے کہا درخت کیوں نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے جس بندے کا کام درخت لگانا ہے نا, تو ہم اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. تو میرا جب 4 شادیوں کا بیان ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو اتفاق سے اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس دن وہ کہاں گئے ہوئے ہوتے ہیں؟ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا پھر وہ لانڈھی سے چل کے آتے ہیں, یوٹیوب پہ بیان سنا ہوتا ہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں 2 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, ایک بیوی میرا سر دبائے گی اور پاؤں تک اس کے ہاتھ چونکہ پہنچتے نہیں ہیں, لہذا پاؤں کے لیے میں نے دوسری بیوی رکھ لی. سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ, اچھا ایک اور بات ہے, صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بات ہے, میں نوجوانوں کو جلد شادی کی ترغیب دیتا ہوں.
بات بالکل درست ہے. 15 سال عمر ہے بلوغت کی, نکاح کی بھی یہی عمر ہے. تو جس دن 15 سال کی عمر کے لڑکوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس دن وہ ہوتے ہیں. جس دن اس پر بیان کرتا ہوں کہ یہ اپنے خرچے پہ, ابا کے خرچے پہ نہیں ہے, اس دن وہ چھٹی پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ابا کو جا کے تنگ کرتے ہیں, ابا ہماری شادی کراؤ, آپ اسلام پہ عمل نہیں کرتے. بھائی ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے بڑا کرنا تھا, کر دیا انہوں نے. اب آپ اپنے خرچے پہ بیگم کو کھلائیں گے, خرچہ نہیں ہے تو جاب کرو, کچھ کرو یار. ہاں ابا پھر بھی تعاون نہ کریں, آپ اپنے خرچے پہ کر رہے ہو, پھر آپ ہمارے پاس شکایت لے کر آؤ. پھر ہم ابا سے کہیں گے جب یہ اپنا کما رہا ہے, اپنے بیگم کو اپنے خرچے پہ کھلا رہے تو پھر آپ کیوں رکاوٹ بن رہے ہو. پھر ہم اس کو باغی بنائیں گے ماں باپ کے خلاف. باغی سے مطلب اس چیز میں صرف, ویسے باغی نہیں ہے, نہیں پھر اس میں ماں باپ کی نہیں ہے, پھر اللہ رسول کی ہے. تو ہمارے نبی نے یہ نہیں کیا کہ رکھ کے معاذ اللہ کوئی مارا پیٹا ہو یا کچھ کیا ہو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ گئے اور برتن جمع کرنے لگے اور صحابہ سے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یعنی محبت میں کیا ہے یہ کام, اس کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے شوہر کی میرے پاس باری ہے تو سوکن مداخلت کر کے میرے میاں کی توجہ اپنی طرف کیوں لے کے جا رہی ہے. تو یہ غیرت ہے نا. ابے کیا ہو گیا, یہ غیرت کی بات ہے نا. کیسا اچھی لاجک تلاش کی اس کی, یہ سب کچھ میری محبت میں ہو رہا ہے. تو محبت میں تو یار, محبت کبھی تمیز سے نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. محبت تمیز سے, ابا کا انتقال ہو گیا, آپ رو ہی نہیں رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہر ایک سے مل رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار وہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, آپ تو نارمل ہیں. آپ کیا یار یہ تو انتقال تو ایک نیچرل پروسیس ہے, سب نے مرنا ہے. تو ابا کبھی 1 سال سے وہ بستر پہ تھے تو ڈاکٹر نے یہی ڈیٹ بتائی تھی مرنے کی, تو اسی ڈیٹ پہ انتقال ہوا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو, وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو تو رونا ہی نہیں آ رہا, نہ آپ کو کوئی غم چہرے سے نظر آ رہا ہے, تو آپ کو کیا محبت نہیں؟ کہہ رہی ہے بہت زیادہ محبت تھی مجھ سے, خدا کی مجھ سے قسم اٹھوا لو میں بہت محبت کرتا تھا. تو کہیں گے یار اگر محبت ہوتی نا تو تھوڑے سے جذبات, کچھ ایب نارملٹی نظر آ رہی ہوتی. کیا خیال ہے, عام روٹین سے ہٹ کے کچھ نارمل نہیں ہوتا, کچھ آڑا ترشا ہوتا, رو رہا ہوتا, ٹینشن میں ہوتا, نیند غائب ہوتی. یہ کیسی محبت ہے یار, یہ ایسی محبت ہے بتانے کے لیے قسم اٹھانی پڑ رہی ہے کہ خدا کی قسم مجھے اپنے ابا سے بولو محبت تھی. تو یہ کیا ہے یار, تو محبت جہاں ہوگی تبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. بہت سے عیسائی ایسے ہیں کہ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں, گویا آنسوؤں میں آنکھیں بہتی چلی جا رہی ہیں, اتنا روتے ہیں یہ اس خدا کی محبت میں. مما عرفوا من الحق, اس لیے کہ ان کو حق سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب اس کو محبت تھی تو برتن تو میرے بھائی ٹوٹیں گے. ایسی محبت نہیں ہوتی کہ برتن جڑنا شروع ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. چونکہ سوکن نے حلوہ بھیجا ہے, تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست سوکن ہے ہماری, حلوہ بنا کے بھیجا بھائی, یہ تو بڑا خیال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, محبت میں تو اس طرح کا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی نے اس کی بہترین لاجک تلاش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایسا نہ ہو کہ جن آدمیوں کی 2-2 3 بیویاں ہیں وہ ان کی بیویاں برتن توڑنا شروع کر دیں. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا نا, ہمیشہ ایسا ہی تھوڑی ہوتا رہا ہے. اگر کوئی خاتون برتن توڑے ہی نہیں برتن, بھائی پہلی بات تو یہ, اگر توڑ دیا ہے تو پھر اس کو سمجھانا چاہیے آئندہ نہیں توڑنا, ٹھیک ہے نا. بس اتنے جذبات کافی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے نبی نے جب دیکھا امی عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ برتن جوڑ کے ان کو دیا اور فرمایا کہ اس کے پیسے زینب کو ادا کر دینا, کیونکہ اسلام میں جب کسی چیز کا آپ نقصان پہنچائیں تو زمان بہرحال آپ پر واجب ہوتا ہے, چاہے یہ کام غیرت میں کیا ہو یا محبت میں کیا. محبت میں آ کے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا آپ نے, غیرت میں اگلے کا پورا نشان پڑ گیا, تو علاج کے پیسے بھی کس کو دینے پڑیں گے؟ آپ کو دینے پڑیں گے. محبت میں بھی کریں یا نفرت میں کریں, چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو اسٹائل ہے نا برداشت والا, یہ پیدا کرنا پڑے گا. تو پھر آپ 4 شادیاں کریں اور یہ برداشت بھی پیدا کریں اور شادیاں بھی کریں, اس اسٹائل کے ساتھ کریں. اور یہ ضروری ہے, نہیں کریں گے تو عورتوں کا بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.